اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سب سے کرپٹ ترین سیاستدان کون سا ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وہ کون سا خاندان ہے جو اشروں سے سیاست میں ہے لیکن نالائق ترین سیاستدان ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کا وہ کون سا سیاستدان ہے جو صرف مذہب کے نام پہ سیاست کرتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کون سا وہ سیاستدان ہے جو بہت انپریڈکٹیبل اور بدتمیز ترین سیاستدان ہے؟ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو پانچواں کویسچن ہے، کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کا وہ کون سا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہی سر اٹھا کے فخر کے ساتھ پوری دنیا میں بات کرتے ہیں؟ میں صرف پانچواں جو آنسر ہے وہ کرتا ہوں اور اس سے آگے بات کو سٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ پانچواں جو آنسر ہے، آپ بھی اپنا آنسر 1 2 3 4 5 کر کے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔ پانچواں جو آنسر آئے گا وہ فوج ہی آئے گا، وہ پاکستان آرمی آئے گا۔ اب پاکستان آرمی میں بھی بہت سی کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، آخر وہ بھی انسان ہیں، ہم میں سے ہیں، بہت سے ایسے معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیا جو اوپر سیاستدان گزرے ہیں ان کے کہنے پہ میں اس فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، میں اس فوج کے بارے میں پراپیگنڈا کرنا شروع کر دوں، یا میں اس فوج کی مخالفت شروع کر دوں؟ مجھے کنونس تو کریں، مجھے کوئی ایک سالڈ ریزن تو بتائیں کہ جس کی بنیاد پہ، جس سے بنیاد بنا کر میں اپنی فوج کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو مجھے کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، میں ان سیاستدانوں کے کہنے پہ فوج کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں کہ جن کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، جو اقتدار کے لیے کسی حد تک گر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات تک نہیں کر سکتے، جو مخالفت کرنے کے آداب نہیں جانتے، ایک دوسرے سے صرف اور صرف نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، فوج یہ کوئی امریکن فوج ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ کوئی اسرائیلی فوج ہے، یہ کوئی انڈین فورس ہے، یہ ہمارے ہی ہیں نا، ہم میں سے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، کوئی ہمارے انکل ہیں، کوئی ہمارے کزنز ہیں، کوئی ہم میں سے کوئی کہیں نہ کہیں پہنچا ہوا ہے، یہ کوئی بیرون ملک سے تو نہیں آئے ہوئے کہ یہ آپ ہم پہ آ کے مسلط ہو گئے ہیں۔ ہم کیوں نہیں انہیں کنونس کر پاتے؟ اگر وہ غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، ہمارے گھروں میں ہی ہیں نا، ہمارے اپنی فیملی میں بہت سے ایسے سولجرز ہوں گے، اور جو لوگ ابھی ویورز ہیں ان کی فیملیز میں بہت سارے سولجرز ہوں گے، تو ہم انہیں کیوں نہیں کنونس کر پاتے اپنی اس بات پہ کہ آرمی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے پولیٹیشین ٹھیک ہیں؟ اب دیکھیں، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کے پاس شو کیس کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ فوج کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تو 40,000 تابوت ہیں، ان 40,000 تابوتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک فوجی جوان کا جسد خاکی موجود ہے۔ میں ان 40,000 تابوتوں کو کہاں لے کے جاؤں؟ میں کیسے ان چیزوں کو نلیفائی کروں؟ میں کیسے یہ نہ مانوں کہ انہوں نے تو سینے پہ گولی کھا کر اس ملک کے لیے جان دی ہے، میرے ان سیاستدانوں نے کیا دیا ہے؟ اب فوج کو اس سائنس کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم یہ ساری 22 سال کے نوجوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ، کیا یہ سارا کا سارا جو ہم وہاں پہ قربانی دے رہے ہیں ہم زرداری صاحب کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا یہ ساری قربانی ہم نواز شریف صاحب کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ یہ ساری جو قربانی ہے وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے دے رہے ہیں؟ یا یہ ساری جو قربانی ہے ہم عمران خان صاحب کے لیے دے رہے ہیں؟ اب ان تمام لوگوں کے کردار کی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ پہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا اپنا کردار کیا ہے۔ اب ان میں سے دیکھیں، لوگ آپ کی نہ دولت سے ڈرتے ہیں نہ علم سے ڈرتے ہیں، لوگ آپ کے کردار سے ڈرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں تو شور ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ آپ کے شعور سے ڈرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یا کلیئر کٹ اگر میں یہ بات کروں، جو پاکستان آرمی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ اگر قربانیاں ہم نے دینی ہیں تو کیوں نہ فروٹ بھی ہم ہی انجوائے کریں، تو وہ اس معاملے میں جسٹیفائڈ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کرٹیسائز کرنا پڑتا ہے ہر لحاظ سے۔ اب پرفیکشن تو نہیں ہے نا، پاکستان آرمی میں بھی ایسے معاملات ہوں گے کہ جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب آپ ایٹ پار چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے بیٹر آپشن کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف ایک جو پارٹی ہے وہ سیکریفائسز کر رہی ہے اور دوسری پارٹی صرف انجوائے کر رہی ہے، تو مچ بیٹر کہ جو پارٹی سیکریفائز کر رہی ہے وہی انجوائے بھی کرے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان آرمی میں یا اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پولیٹکس میں انوالو ہو جاتی ہے، پولیٹیشینز اگر آپ کے پاس اس لیول کے ہوں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہو کہ جو خود اپنے دم خم پہ آئیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی انوالو نہیں ہوتی، آپ زبردستی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتے ہیں، فوج اس میں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن آپ پھر بھی اسے گھسیٹ کے لاتے ہیں کہ فلاں ہمارا جو بل پاس نہیں ہو رہا، فلاں ہمارے حق میں یہ معاملہ نہیں ہو رہا، تو آپ ہمارے لیے جو سازگار ماحول بنائیں۔ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں یا عمران خان صاحب کی بات کریں، تو 2018 میں جب فوج نے انہیں سپورٹ کیا، ظاہر ہے اب یہ تو ڈے لائٹ کی طرح سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہے کہ جو اس پہ اتنی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ کیسے عمران خان صاحب آئے اور اس کے بعد جو بھی معاملات بنے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، اگر تو آپ کی فوج کرپٹ ہوتی تو ان کی تو زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے اور باقی جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن وہ کرتے تھے، ان کے ساتھ پھر اچھی ایک ان کی ایک میچ بنا ہوا تھا، تو انہیں ضرورت کیا تھی کہ ایک دیانتدار آدمی کو لانے کی، جو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تھے۔ اب اگر فوج ایک دیانتدار آدمی کو لائی ہے، اگر عمران خان صاحب وہ سارے ان چیزوں پہ کوالیفائی کرتے ہیں، تو پھر تو فوج نے موقع دیا ہے نا کہ ایک دیانتدار آدمی آئے اور آگے لے کے ان سارے معاملات کو چلے۔ اگر فوج آپ کی کرپٹ ہوتی تو پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کام چلاتی نا، تو پھر تو کوئی بندہ چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کون سا انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، یا جیسا آپ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ویسا۔ اور پھر اگر عمران خان صاحب کی اتنی کریڈیبلٹی ہوتی تو عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ میں جب بھی آؤں گا اقتدار میں اپنے دم خم سے آؤں گا، میں ووٹ سے آؤں گا، میں لوگوں کی پار سے آؤں گا، میں کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آؤں گا۔ اب آپ خود تو آپ یہ کام کرتے ہیں اقتدار کے لیے کہ آپ جس حد تک بھی نیچے جانا چاہیں، جس حد تک بھی اپنا لیول ڈاؤن کرنا چاہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ پہ بات آتی ہے تو آپ ساری کی ساری بات جو ہے وہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر آج تک ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو بھی ہمارا وزیر اعظم، یا شروع سے آپ لے لیں کہ جب بھی وہ اقتدار میں آتا ہے 5 سال وہ پورا انجوائے کرتا ہے، اور 5 سال کے بعد جب وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ اٹھاتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتا ہے کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کرنے دیا، ادروائز میں نے یہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھی۔ تو یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنے بڑے آپ جگہ پہ یا اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں آپ ان کے خلاف ہی بات نہیں کر سکتے، یا کم از کم کوئی پروٹیسٹ کہیں پہ ریکارڈ کروائیں، عوام کے سامنے آ کے بات کریں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم حق کی راستے میں چلتے ہیں اور حق کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو حق کے لیے تو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگ سولی پہ چڑھ گئے ہیں، انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر آپ کیسے حسینی ہیں کہ آپ سے آواز نہیں اٹھائی جاتی جب آپ نے آواز اٹھانی ہوتی ہے، اور جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ سارے کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو آ کے آپ کی طرح سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئیں گے، وہ کوئی ایک پریس کانفرنس گھنٹے 2 گھنٹے کی کریں گے، کتنی چیزیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں پہ وہ انہیں ایڈریس کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ہمیں کسی کو محبت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے خون کا یہ حصہ ہے، ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب کوئی ترانہ بھی لگتا ہے نا فوج اس میں، ایون وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی وہ ریئل تو نہیں ہوتے سولجرز، لیکن پھر بھی بچے انہیں دیکھ کے اتنا وہ محبت شو کر رہے ہوتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں جو ہمیں ترانہ یا گانا یا سانگ لگا کے دیں جس میں فوجی ہے۔ تو یہ انڈیجنس ہے، یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہم ملک کے بارے میں ہمیں پیٹریٹزم سکھائے گا یا فوج سے محبت سکھائے گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی ادارہ ہی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت زیادہ احترام آتا ہے۔ اس ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس احترام کو باقی رکھیں، اور یہ جو ہمارے سارے پولیٹیشینز ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں وہ قبلہ تو درست کر رہے ہیں، لیکن قبلہ درست اس طرح سے کریں کہ اب جو ایک اس احترام کو باقی رکھیں، اور کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے جو یہ ہمارا جو ایک اتنا بڑا ادارہ ہے کہ جسے آپ پاکستان کا اگر آپ دل کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو، اس پہ لوگ بار بار بات نہ کریں۔ اس ادارے پہ ایسی باتیں کھل کے نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح سے یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس کے جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ پولیٹیشینز کے ساتھ، یہ بھی کوئی ایلین نہیں ہے،
ہمارے اپنے ملک کے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات ہو کہ یہ بھی کوئی اچھائی کی طرف آئیں، اور جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو کام ان کے ذمہ ہے اس کے مطابق کریں۔ اور یہ ہوگا تبھی جب ہمارے پولیٹیشینز دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے کام کریں گے، کرپشن سے ہٹ کے اور اپنے مفادات سے ہٹ کے جب کام کرنا شروع کریں گے تو ساری چیزیں ان آرڈر آ جائیں گی۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندہ جان دے کے کسی چیز کی حفاظت کرے اور کوئی اسے ایسے ہی بے جا لٹاتا رہے، اڑاتا رہے، ختم کرتا رہے، اور جس بندے نے سیکریفائس یا جس ادارے نے سیکریفائسز دی ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے۔ تو یہ پولیٹیشنز کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے ان تمام معاملات کو آرڈر میں لانا ہے اور ٹھیک طرح سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔